اس کی ایک تشریح صوفیاء نے بھی کی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی وہ رسی کیا ہے جو دم غافل سودم کافر سن مرشد گل سمجھائی ہوں ایو سا جو آوے جاوے ہور نے ارشد آئی ہوں، کہ تیرا جو سانس اندر جا رہا ہے، تیرا جو سانس باہر آ رہا ہے، یہ اللہ کے عرش کے درمیان اور بندہ مومن کے درمیان یہ ایک رسی ہے، جو بندہ اس رسی کو پکڑ لیتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس کی دلیل کے اندر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو یہ فرمان ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، اس کا اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو جو اللہ کو پکڑ لیتا ہے فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، بس تحقیق وہ راہ راست کی طرف، وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا جاتا ہے۔ اللہ تجسیم سے پاک ہے، پھر تم اللہ کو کس طریقے سے پکڑ سکتے ہو؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، تم اللہ کو کیسے پکڑ سکتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کو پکڑنے سے یہی مراد بن جاتا ہے کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اس کا اطلاق اس پہ آتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جو اللہ کی اس رسی کو پکڑ لیتا ہے، جو اپنے سانسوں کو مضبوطی سے پکڑ کے انہیں یاد الہی میں لگا لیتا ہے، انہیں اللہ کے دین کی فکر میں لگا دیتا ہے، انہیں اللہ کے دین کے نفاذ کی فکر میں لگا دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ فقط ہدیٰ الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا جاتا ہے۔ اور جس طرح سورہ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ کسی بھی چیز کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ فسق ہے، ناپاک ہے۔ اس کی بھی دو تشریحات ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ جو ذبیحہ جب تم جانور کو حلال کرتے ہو اس کے اوپر اگر تم اللہ کا ذکر نہ کرو، اللہ کا اسم نہ لو تو وہ ذبیحہ حرام ہے۔ یقیناً یہ درست ہے اور حق ہے اور بچا ہے اور ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ بھی کھانے لگو، کچھ بھی پینے لگو، کسی بھی طرف جانے لگو تو اس کے صوفیاء نے اور علماء نے اس کے 13 مقامات مرتب کیے ہیں انسان کی زندگی کے، کہ اس کو ہر مقام کے اندر اللہ کے اسم اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اس کی بے تحاشا اس کی نفاستیں اور اس کی نزاکتیں ہیں اور اس کی گہرائیاں ہیں جن پہ ایک الگ سے ایک مفصل بحث کی ضرورت ہے۔ لیکن مختصراً اس کی صوفیاء نے جو تشریح کی ہے اس آیت کریمہ کی کہ جس کے اوپر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، جس کھانے کے اوپر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ جو سانس ہے، کیا کہتے ہو کہ کھانا کھا لیا ہے، اب ذرا چہل قدمی کرتے ہیں اور ہوا خوری کرتے ہیں، ہوا کھاتے ہیں، تو جو تمہارا سانس ہے تم یہ سانس کھاتے ہو، تو یہ سانس کھاتے ہوئے یہ سانس کا جو نوالا ہے، یہ نوالا جسے تم سانس کہتے ہو، اس سانس کے اوپر، اس نوالے کے اوپر جب تم اللہ کا اسم نہیں لیتے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہو تو فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ عین الفقر میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے روحانی مشاہدے سے ایک بڑی خوبصورت اور ایک بڑی لطیف اور عجیب بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ
بندہ جب سانس لیتا ہے، بندے کی سانس کے اوپر اللہ نے ملائکہ مقرر کیے ہیں. جب بندہ سانس لیتا ہے، فرشتہ اس سانس کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس سانس کو پیش کرتا ہے. اگر وہ سانس اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں گزرا ہو تو اس سانس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی، اپنے کرم کی نظر سے نوازتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب یہ سانس اس بندے میں لوٹا دو. تو اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم سے نوازا ہوا وہ سانس جب بندے کے وجود میں جاتا ہے تو بندے کے وجود کے اندر پاکیزگی اور ایمان اور تقوی کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے. اور فرشتہ جب وہ سانس لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور وہ سانس اللہ کی ذکر سے اور اللہ کے یاد سے غافل نکلا ہو تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سانس کے اوپر اپنے قہر کی، اپنی جلالیت کی، اپنے غضب کی نگاہ فرما کے اس بندے کے اندر لوٹا دیتے ہیں، جس سے اس بندے کے وجود کے اندر قہر، نافرمانی، جلالیت پیدا ہوتی ہے اور وہ مائل بشیطان ہو جاتا ہے. وہ نفسانی خواہشات کے اندر گر جاتا ہے، وہ نفس کا اور شیطان کا پابند ہو جاتا ہے، ان کی زنجیروں میں قید ہو جاتا ہے، جس سے اس بندے کے وجود سے ایمان اور تقوی اور یقین کی کیفیت وہ نکل جاتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ ہماری توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی گھڑی میرے سانس سے غافل مت ہو، میری یاد سے، میرے ذکر سے غفلت مت برتو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کے نام کی تسبیح بیان کرو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر صبح کرو اور شام کرو. اور پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ پس اللہ کا ذکر کھڑے بھی کرو، بیٹھے بھی کرو اور لیٹے بھی، یعنی کروٹ کے بل بھی کرو. اب دیکھیے کہ انسان کی یہ تین حالتیں ہیں، یہ انسان کھڑا ہے، یہ انسان بیٹھا ہے، یہ انسان لیٹا ہے. تم اپنی زندگی کے جس معاملے میں بھی ہو، تم اپنے آپ کو اس معاملے میں اللہ کے ذکر سے غافل مت کرو، اللہ کے ذکر سے غفلت مت برتو. کھڑے ہو، چل رہے ہو، جس بھی حالت میں ہو، بیٹھے ہو، بات چیت کر رہے ہو، لیٹے ہوئے ہو، اونگ رہے ہو، سو رہے ہو، تمہارا دل جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہے. جس کے لیے پنجابی میں ہمیں اس کا فارمولہ یہ سمجھ آتا ہے کہ جسے پنجابی میں ایک محاورے میں کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کار ول دل یار ول.